کھجور انتہائی قدیم پھل ہے۔ مورخین نے 8000 قبل مسیح میں عراق کی سرزمین پر اس کی موجودگی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ گرم ممالک کا پھل ہے۔ اس کے وطن خلیج فارس کے نواحی علاقے ایران، عراق، افریقہ اور عرب تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک کے علاقوں کی کھجوریں اپنی پیداوار اور لذت اور شیرینی کے لحاظ سے مشہور ہیں۔ کھجور کی لاتعداد اقسام ہیں، مگر اس کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس سے شکر کے ساتھ ایک کیمیائی جوہر پایا جاتا ہے جو شکر کو ایسی مٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہے جسے ہم جسم بآسانی قبول کر لیتا ہے اور ذیابیطس کے مریضوں کو اس سے نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ اسے فروکٹوس کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی مشہور اجوا اور برفی کھجوروں میں یہ جوہر پایا جاتا ہے۔ کھجور کی ایک قسم گٹھلی کے بغیر بھی ہے۔ بلا شبہ کھجور توانائی کا خزانہ ہے کیونکہ اس میں بڑی مقدار میں قوت بخش اجزاء پائے جاتے ہیں، مثلاً وٹامن اے، B1، B2، B، C کے علاوہ کیلشیم، میگنیشیم، پوٹیشیم، سوڈیم، تانبا، لوہا، فاسفورس، سلفر اور لہمیات وغیرہ کھجور کی کثیر و نافع خصوصیات ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور سے روزہ افطار کرنا پسند کرتے تھے۔ روزے کے دوران چونکہ دن بھر کچھ نہ کھانے کی وجہ سے جسم کی کیلوریز مسلسل کم ہوتی رہتی ہیں، اس لیے افطار کے لیے ایسی خوراک ضروری ہے جو زود ہضم اور مقوی ہو، اور کھجور اس مقصد کے لیے بہترین نعمت ہے۔ اس کے استعمال سے جسم کو فوری توانائی حاصل ہوتی ہے اور طبعی حرارت اعتدال پر آ جاتی ہے، جس سے بدن گوناگون امراض سے بچ جاتا ہے، مثلاً کم بلڈ پریشر، فالج، لکوہ اور سر چکرانا وغیرہ۔ غذائیت کی کمی کی وجہ سے قلت خون کے مریضوں کو افطار کے وقت فولاد کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور وہ کھجور میں قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے۔ گرمی کے دوران اگر ٹھنڈا پانی بھی لیا جائے تو معدے میں گیس، تبخیر اور ورم جگر کا خطرہ ہوتا ہے۔ کھجور کے بعد پانی پینے سے یہ خطرہ دور ہو جاتا ہے۔ کھجور جگر کے لیے تقویت بخش ہونے کی وجہ سے یرقان کے مرض میں بہترین دوا ہے اور ہاضمے کی خرابی، تبخیر معدہ کی شکایات میں بھی مفید ہے۔ نیز اس میں خاصی مقدار میں ریشہ پایا جاتا ہے جو آنتوں میں رکے ہوئے فضلات کو بدن سے خارج کر دیتا ہے۔ تپدق کے مریض اگر اس کا استعمال کریں تو یہ سینے اور پھیپھڑوں سے بلغم نکالنے کے ساتھ مریض کو بھرپور قوت بھی فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کھجور میں ایسے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں جو گردے، مثانے اور پتا میں پتھری بننے کے عمل کو روکتے ہیں۔ کھجور کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح مسل کر اس کا پانی پینا صحت کے لیے مفید ہے۔ اس سے جہاں پیاس کو تسکین ملتی ہے وہاں اسہال، صفرا اور تیزابیت بھی دور ہو جاتی ہے اور جسم کی غلیظ رطوبتیں خشک ہو جاتی ہیں۔ کھجور قوت ہضم کے مطابق کھائی جانی چاہیے اور آنکھیں دکھنے کی حالت میں استعمال نہ کی جائے۔ کمزور معدے کے حامل افراد کم مقدار میں اسے استعمال کریں۔ نیز کھجور کے درخت کی ہر شے مفید ہے، جیسے کھجور کے پھول کو اگر پانی میں گھوٹ کر پیا جائے تو معدے کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ کھجور کے پتوں کی راکھ کو بہترین منجن تسلیم کیا گیا ہے جو دانتوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ کھجور کا گودا آنتوں، گردوں اور پیشاب کی نالی کی سوزش میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ نیز یہ بیرونی چوٹوں اور منہ کی بدبو سے بھی بچاتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی آنتوں کو طاقت دیتی ہے اور معدے کی گرمی دور کرتی ہے۔ کھجور کا پیسٹ زخموں پر لگانے سے زخم مندمل ہو جاتے ہیں اور دانتوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ کھجور کے درخت کی شاخوں پر جس جگہ پھول لگتے ہیں وہاں کونپلوں سے پہلے ایک گاڑھا، لیس دار، شیریں اور خوشبودار مادہ جمع ہو جاتا ہے جسے گابھا کہا جاتا ہے۔ اس کا ذائقہ دودھ اور بادام جیسا ہوتا ہے۔ یہ آنتوں کو مضبوط کرتا ہے اور دستوں کو روکتا ہے، سینے کے درد کو دور کرتا ہے، آواز میں نکھار پیدا کرتا ہے، کھانسی دور کرتا ہے، قے کو روکتا ہے، چکروں میں بھی فائدہ مند ہے۔ منشیات کے استعمال سے پیدا ہونے والا خمار اسے پینے سے دور ہو جاتا ہے۔ جسم کا وہ حصہ جہاں بھیڑ نے کاٹ لیا ہو وہاں اس کے لیپ سے ورم نہیں ہوتا، یعنی الرجی میں بھی اس کا استعمال مفید ہے۔ کھجور کا استعمال: سب سے پہلے ٹھنڈے دودھ میں کھجوریں ڈال کر رکھ دیں، اس میں چینی ملانے کی ضرورت نہیں۔ رات کے وقت کھجوریں پھول کر نرم ہو جائیں گی جس سے بہت لذیذ دودھ تیار ہو جائے گا اور اس کے پینے سے طبیعت کو بہت فرحت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ دن میں پانی میں کھجوریں بھگو کر رکھ دیں اور جب چاہیں انہیں مسل کر استعمال کر لیں۔ یہ نہ صرف بہترین شربت ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مشروب بھی تھا۔ یہ مشروب قوت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ پیاس کو بھی تسکین دیتا ہے۔ کھجوروں کو دودھ میں ابال کر گھی میں بھون لینے سے بہترین حلوہ تیار ہو جاتا ہے۔ دبلے پتلے کے لیے رمضان میں کھجور کا تسلسل سے استعمال قوت اور وزن بڑھانے کا بہترین نسخہ بھی ہے۔